ہر ایک کو میں نے دعوت دی ہے میرے سامنے آؤ بیٹھو بات کرو علمی بات کرو دلیل سے ثابت کرو یہ گستاخی ہے لیکن کوئی نہیں آتا بس یہی چورن بیچ رہے ہیں گستاخی ہو گئی گستاخی ہو گئی گستاخی ہو گئی میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں ان کا عقیدہ قرآن اور حدیث کے خلاف کھڑا ہے ان کا مسلک قرآن کے خلاف ہے یہ نہیں مانتے قرآن میرے سر پہ قرآن رکھ دو نہیں مانتے کبھی نہیں مانتے یہ قرآن کو جھوٹ بولتے ہیں کیونکہ قرآن نے تو کھول کھول کے ہر چیز بیان کر دی ہے آقا علیہ السلام بھی جاتے وقت دو ہی چیزیں دے کے گئے تھے تیسری کوئی نہیں آقا نے جاتے وقت دو چیزیں دی تھی نا صحابہ کو میں تو آپ تو نہیں تھے ادھر بولو یار مولوی صاحب تھوڑے تھے صحابہ تھے نا سامنے صحابہ کا حضور نے فرمایا میں جا رہا ہوں تمہیں ثقلین دے کے جا رہا ہوں قرآن اور اہل بیت قرآن اور ان دونوں کو تھامو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے اس کا مطلب جو حضور دے کے گئے میں نے جملہ کہا تھا میں نے کہا تھا تو بابے پیش کرتا رہ میرے پاس قرآن اور اہل بیت ہے جو حضور دے کے گئے تھے قرآن اور اہل بیت تو اس کا مطلب ہے کہ جو قرآن اور اہل بیت سے منہ موڑ لے ہدایت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ ہی نہیں ہے ذرا صلوات پڑھیں میں آپ کو گواہ بنا رہا ہوں یہ لائیو جا رہا ہے یہ اس لیے میں نے آپ کو اس کا مناظرے کا تھوڑا سا احوال بتایا ہے اس کی سمری اس لیے پیش کی ہے کہ دنیا کو پتا چلے ہم نے گستاخی نہیں کی ہم حرام سمجھتے ہیں کسی بھی شخصیت کو گالی دینا گستاخی کرنا اہانت کرنا یہ تو بنو امیہ کا کام ہے ہم تو قرآن اور حدیث کے دلائل دیتے ہیں میں نے قرآن اور حدیث کے دلائل دیے ہیں گستاخی نہیں کی اگر قرآن پڑھنا گستاخی ہے حدیث پڑھنا گستاخی ہے تو پھر ایک بندہ بھی ایسا نہیں بچے گا مسلک اہل سنت میں جو گستاخ نہ ہو پھر تو بچے گے کچھ نہیں یار قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ صافات اب میری طرف آ جائیں ہاتھ جوڑ رہا ہوں بڑی دور سے چل کے آیا ہوں میں نے ایک تبلیغ کرنی ہے اور میں ذمہ داری کے ساتھ کر رہا ہوں کسی بندے کو حوالہ چاہیے میرے جانے کے بعد اگر مگر نہ کرے اللہ نے اگر اس کو علمی جرت سے نوازا ہے مجھے ملے میں ایسے دکھا کے جاؤں گا یہ نہیں کہوں گھر جا کے دیکھ لینا سورہ صافات کی آیت نمبر 22 سے لے کے 24 تک میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ نے کیا مضمون بیان کیا اللہ کہتے جب محشر کا میدان لگ جائے گا اب توجہ میری طرف رکھنی ہے محشر کا میدان لگ جائے گا ہم سب کو جمع کر لیں گے احشر الذین ظلموا وازواجہم جتنے بھی ظالم ہوں گے ان کے سنگی ساتھی جنہوں نے بھی ظلم و ستم کیا ہوگا سب کو اکٹھا کریں گے اور ان کو بھی ساتھ اکٹھا کریں گے جو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کرتے تھے کافرین مشرک سارے ظالم جابر ان کو جمع کر لیں گے ان کا پھر حساب و کتاب لیں گے حساب و کتاب کسی نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی چیک کی جائے گی جو گناہ کیے ہوں گے وہ بھی چیک کیے جائیں گے میزان لگ جائے گا ترازو لگا ہوگا نہیں سمجھ رہے اس کے اوپر سارا تول ہو جائے گا جب تول ہو جائے گا توجہ ذرا میری طرف رکھنی ہے آپ نے جب تول ہو جائے گا فیصلہ ہو جائے گا کہ تول کے بعد میزان کے بعد یہ لوگ جنتی قرار پائے ان کے نیک اعمال اچھے تھے یہ جہنمی قرار پائے یعنی فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ وہ قرآن پڑھ رہا ہوں یار جو جہنمی ہوں گے فرشتے ان کو پکڑ کے جہنم کی طرف لے جائیں گے جنتیوں کو جنت کی طرف لے جائیں گے فیصلہ ہونے کے بعد میں اور سادہ کر کے سمجھاتا ہوں فرض کریں جب ہم پیپر دیتے ہیں بچے بیٹھے ہیں جب سالانہ پیپر ہوتے ہیں سالانہ پکے پیپر تو جب پیپر بندہ دے رہا ہو نا ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا ہو دے رہا ہو تو ساتھ کسی ٹیچر کے ساتھ اچھا تعلق ہو تو وہ کھڑا ہو کے اس کو بتا بھی سکتا ہے اس سوال کا یہ جواب ہے توجہ کے ساتھ نقطہ سمجھیے گا اس سوال کا یہ جواب بتا بھی سکتا ہے یا کوئی پرچی پرچی بھی چل جاندی اور جنہوں بوٹی چھوٹی آنے جب پیپر ہو رہا ہو یار چل جاتی ہے چلو پیپر ہو جائیں پھر بندہ سفارشی تلاش کرتا ہے فلاں بندہ جو بورڈ میں لگا ہوا بڑا آفیسر ہے اس کو کہتا ہے یار تھوڑی سی سفارش کر میرے جو پیپر ہے نا
کیا کچھ نہیں میں نے، تو ذرا سفارش کار پاس ہی کروا دے۔ اب وہ اگر تعلق استعمال کر کے آپ کو پاس کروا سکتا ہے، کمی بیشی کر کے آپ کو پاس، جب گزٹ آؤٹ ہو جائے، رزلٹ، جب رزلٹ کارڈ آپ کے ہاتھ میں آ جائے، رزلٹ آؤٹ ہو جائے، آپ کے ہاتھ میں آ جائے کہ اس نے یہ کیا ہے، اس کے بعد کوئی سفارش چلتی ہے؟ بولو یار کی ہو گیا، میرا ساتھ دینا آپ نے۔ اب رزلٹ ہی آؤٹ ہو گیا، اب آپ کہیں ابا جان سفارش کرو مجھے پاس کروا دو، وہ آگے کال کرے گا سیکٹری کو، وہ کہے گا بھائی اب آپ نے تو دیر کر دی، اب تو گزٹ آؤٹ ہو گیا، رزلٹ کارڈ آپ کے ہاتھوں میں آ گیا، پہلے کہتے تو چلو سفارش کر لیتے۔ اب سفارش ہونی ہے میزان سے پہلے پہلے، یار میزان سے پہلے پہلے سفارش ہونی ہے، چلو گناہ زیادہ ہے، چلو سفارش ہو گئی، معافی ہو گئی۔ جب فیصلہ ہو گیا، میزان میں فیصلہ ہو گیا، اس کے گناہ زیادہ، اس کی نیکیاں زیادہ، یہ جنتی ڈکلیئر ہو گیا، ہر ایک کے پاس اس کا رزلٹ کارڈ آ گیا، اب تو جا بے جنت کی طرف، تو جہنم کی طرف، اب نہ کوئی سفارش چلے گی۔ توجہ میرے طرف رکھنی ہے۔ اب وہ جو جہنمی، قرآن کہتا ہے وہ جو جہنمی ہوں گے نا، فرشتے ان کو پکڑ کے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے۔ میں اپنے پاس سے کوئی جملہ بھی نہیں کہہ رہا، فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ، ان کو فرشتے پکڑ کے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے۔ جب جہنم کے دروازے پہ پہنچیں گے نا، اللہ کہتا ہے وَاقِفُوهُمْ، اوئے ہوئے ہوئے، ابھی ان کو روکو، ابھی ان کو۔ فرشتے کہیں مولا حساب و کتاب ہو گیا، ان کے پلے ہی کچھ نہیں، بڑے ظالم تھے، جہنم کے حقدار بن گئے۔ اللہ کہے گا وَاقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، میرے فرشتوں ابھی ان کو روکو۔ ایک سوال ابھی بھی رہتا ہے، یہ جملہ ذہن توجہ ذرا میرے طرف رکھیے گا، ایک سوال ابھی بھی رہتا ہے، اگر اس سوال کا جواب ابھی بھی دے دیں تو جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ یارو فیصلہ سارا ہو گیا ہے، اللہ کہتا ہے ایک ہے، مولا نماز کا تو ہو گیا، روزے کا ہے، روزے کا بھی ہو گیا، حج کا وہ بھی ہو گیا، عمرے کا ہو گیا، اخلاق، کردار، گفتار، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، قیام، رکوع، سجود، اس کا یہ تو سارے ہو گئے۔ پتہ چلا میزان کے بعد کوئی نیکی بندے کو بچاتی نہیں سمجھ رہے، نہ نماز بچا رہی ہے، نہ روزہ، نہ حج، نہ عمرہ، نہ صدقہ، نہ خیرات۔ حضرات اللہ کے عرش سے آواز آئے گی واقفوہم انہم مسئلون۔ اہل سنت کے سرکتاز امام ابن حجر مکی سوائق محکمہ میں یہ حدیث لے کے آئے، امام دہلمی مسند الفردوس میں یہ حدیث لے کے آئے، ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں تاجدار کائنات نے فرمایا جب تمام لوگ فیصلے کے بعد جب جہنمی جہنم کے دروازے تک پہنچ جائیں گے، اللہ کے عرش سے آواز آئے گی میرے فرشتوں ان کو روکو، ابھی ایک سوال رہتا ہے، ابھی وقت دیتا ہوں، ابھی موقع دیتا ہوں، ابھی چانس دیتا ہوں، اس سوال کا جواب دے دے تو ابھی بھی جہنم سے رک سکتے ہیں۔ مولا نماز کا سوال، روزے کا، لا الہ الا اللہ کا، محمد رسول اللہ کا، فرمایا نہیں، آج بھی اگر علی ولی اللہ پڑھ لے تو جنت جا سکتے ہیں۔ اللہم صلی علامہ یاسین قادری صاحب دی صحت سلامتی واسطے بلند تر صلوات۔ لفظ لکھے ہوئے کسی کو حدیثیں چاہیے میرے موبائل میں پڑھی ہیں، میری پوری الگ سے کتاب ہے، واقفوہم انہم مسئلون ان ولایت علی ابن ابی طالب۔ آقا علیہ السلام فرماتے وہ جو اللہ وہ پل صراط میں کھڑا کر کے پوچھے گا نا، وہ کوئی اور گواہی نہیں، وہ علی ولی اللہ کی گواہی پوچھے گا۔ اور جملہ اگلا سنیں،
ابو سعید خدری بھی روایت کرتے ہیں, عبداللہ ابن عباس بھی روایت کرتے ہیں, اور آگے سنو حضرت ابوبکر صدیق بھی روایت کرتے ہیں. اوے حضرت ابوبکر کو ماننے والوں, ان کو مانتے ہو, ان کی کیوں نہیں مانتے؟ حضرت ابوبکر کہتے ہیں پل صراط سے گزر کر جنت جائے گا ہی وہ جو علی علی کرتا جائے گا. ہوئے 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 ہوئے. اور ایک اور بڑا نکتہ ہے, یہ جو آپ کو من کنتو مولا فہذا علی مولا والی حدیث سنتے ہیں نا, یہ اکثر لوگ, سب کی بات نہیں کر رہا, اکثر لوگ یہ ادھوری سناتے ہیں. یار یہودیوں والا کام کرتے ہیں, ادھوری سناتے ہیں, پوری نہیں. وہ سناتے ہیں ادھوری, میں سناتا ہوں پوری. یہ کوئی 50 کے قریب حوالے میرے موبائل میں پڑے ہوئے ہیں. میں غدیر نہیں پڑھنے لگا, اپنے موضوع سے ریلیٹڈ ایک روایت پڑھنے لگا. غدیر خم کے مقام پہ نا سارے صحابہ جمع تھے, پہلے سے لے کے آخری تک, حضرت ابوبکر سے لے کے حضرت بلال تک. جو دائیں بائیں گھوم رہے تھے ان کو بھی جمع کیا, جو پیچھے رہ گئے تھے ان کو بلایا, جو آگے نکل گئے ان کو واپس بلایا. حضرت بلال سے اذان پڑھوائی. بولو کی ہو گیا جی یار. سب کو جمع کر کے ہسٹری کا سب سے بلند ممبر لگایا. ممبر کے اوپر مصطفیٰ اور مرتضیٰ ہے نا, وہاں جو پہلی گواہی مانگی ہے حضور نے, پہلا جملہ کس بات کی گواہی دیتے ہو؟ سارے صحابہ نے مل کے, توجہ میری طرف رکھیے گا, سارے صحابہ نے مل کے کہا نشہدو ان لا الہ الا اللہ. آقا ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. یعنی انہوں نے پہلی گواہی دی لا الہ الا اللہ, پہلی گواہی. اگر ایک گواہی کافی ہوتی تو حضور دوسری نہ لیتے. نہیں سمجھ رہے؟ اوے اللہ کافی والو, اگر اللہ کافی ہوتا تو پہلی گواہی تو صحابہ نے دے دی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. میرے آقا فرماتے دوسری, انہوں نے کہا دوسری بھی دیتے ہیں, محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہے. 2 گواہیاں ہوئی کہ نہیں؟ یعنی کلمہ سیدھا کرتا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ کی توحید کی گواہی بھی صحابہ نے دے دی, پاک محمد کی نبوت اور رسالت کی گواہی بھی دے دی. 2 ہو گئی نا. اگر 2 ہی گواہیاں کافی ہوتی, نہیں سمجھ رہے, تو حضور فرماتے ہیں بھئی ٹھیک ہے, تم نے اللہ کی توحید کی گواہی بھی دے دی, میری رسالت کی بھی دے دی, لہذا تو مومن ہو گئے. میرے آقا فرماتے ہیں ثم ثلاثۃ, اور تیسری. جب تیسری ایک ایک لفظ پڑھ رہا ہوں حضور کا, اپنا نہیں. جب تیسری کہی تو حضور فرماتے ہیں, جب تیسری مانگی تو صحابہ کہتے اللہ و رسولہ عالم. تیسری گواہی تو پھر اللہ اور اللہ کا رسول ہی جانتا. جب میں پڑھتا تھا تو 1 سال میں 3 امتحان ہوتے تھے اسکول میں. پہلے کو کہتے تھے 6 ماہی, دوسرے کو کہتے تھے 9 ماہی, اور تیسرے کو کہتے تھے سالانہ. بولو یار, اگر کوئی بچہ 6 ماہی میں بھی پاس, 9 ماہی میں بھی پاس, سالانہ میں فیل, پاس ہے کہ فیل؟ یار پہلے 2 میں پاس نہیں, پہلے 2 میں تو پاس ہے, آپ کہہ رہے ہیں فیل. آپ کہہ رہے ہیں وہ جو پہلے 2 تھے نا وہ تھے اختیاری, وہ فیصلہ کن نہیں تھے, وہ تو اس کی قابلیت چیک کرنے کے لیے تھے, اس کا میرٹ پرکھنے کے لیے تھے. تو فیصلہ کن تھا تیسرا, تیسرے میں فیل ہے تو فیل. جی ٹھیک کہہ رہا ہوں. بلکہ شیعہ سنی دونوں گروہ کی کتابیں کھولیں, قبر میں بھی سوال 3 ہی ہیں. نہیں سمجھے؟ پہلا آ گیا من ربوں کا, اے مار کے آنے والے تیرا رب کون ہے؟ اب اس نے کہہ دیا ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. اللہ کو نہیں پہچانا اس نے, وہ اللہ کو پہچان لیا یار. تو قبر کے امتحان میں یہ جو پہلا سوال ہے اللہ والا, وہ اسے تو جان ہی نہیں چھوٹ رہی یار. اگر آپ نے کبھی پیپر دیے ہوں گے, میں 90 کی بات کر رہا ہوں, آج کا نہیں مجھے پتا, تو جب ہمارے ہاتھ میں کوسچن پیپر آتا تھا نا, اس کے اوپر لکھا ہوتا نیز فلاں سوال لازمی ہے. ہوئے 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 یار, پرانے لوگ تو میری تائید کریں. یعنی کو 8-10 ہوتے نا, ایک کا لکھا ہوتا یہ لازمی ہے. یہ اب پہلا آ گیا من ربوں کا, لازمی ہے ہی کوئی نہیں, جواب آیا یا نہیں آیا فیصلہ ہی کوئی نہیں. دوسرا آ گیا ماں تینوں کا,
تیرا دین کیا ہے؟ اس نے کہہ دیا دین اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ یہ غدیر آ رہا ہے نا، یہ غدیر قبل از وقت سنا رہا ہوں، بڑی خاص بات سمجھا کے جا رہا ہوں، عقیدے کی بات۔ اب ماں دینوں کا اس نے کہہ دیا دین اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اللہ کو بھی پہچان لیا، دین کو بھی پہچان لیا، فیصلہ ہو نہیں رہا۔ اب آ گیا سالانہ، اب آ گیا اینول، اب آ گیا کمپلسری، اب آ گیا حتمی، اب آ گیا لازمی، اب آ گیا ماں نبیوں کا ومن اماموں کا۔ جب تیسرا آ گیا نا من نبیوں کا من اماموں کا، تیسرے کا جواب آ گیا تو پاس، تیسرے کا جواب نہیں آیا تو پہلے آ بھی گئے فیل۔ نہیں سمجھ رہے؟ اس لیے حضور نے یہاں گواہیاں لی 3۔ جب لا الہ الا اللہ کی گواہی لی فیصلہ نہیں ہو رہا، بلکہ لا الہ الا اللہ کی گواہی سے میں دوں یا آپ دیں یا صحابہ دیں، لا الہ الا اللہ کی گواہی جب بندہ دیتا ہے تو صرف شرک جاتا ہے۔ نہیں سمجھ رہے؟ شرک کیا ہے؟ شرک یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرنا، یہ عمل کو کہتے ہیں شرک، اور ایسا کرنے والا مشرک۔ تو جب آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں، تو شرک کا تو خاتمہ ہو جاتا ہے نا۔ بولو، پتہ چلا لا الہ الا اللہ سے مولوی جی صرف شرک جاتا ہے، کفر ہے۔ نہیں سمجھے؟ میں اور سادہ کرتا ہوں، یہودی بھی لا الہ الا اللہ کو مانتے ہیں تو کہتے ہیں ان کو مومن، لا الہ الا اللہ کو تو مان رہے ہیں۔ وہ عیسائی بھی لا الہ الا اللہ کو مانتے ہیں، وہ سکھ بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہتے ہیں ان کو مومن، نہیں کفر ہے، شرک گیا۔ جب آپ کہتے ہیں نا محمد رسول اللہ تو پھر کفر بھی گیا۔ دو چیزیں گئیں، لا الہ الا اللہ سے کفر گیا، لا الہ الا اللہ سے شرک گیا، محمد رسول اللہ سے کفر گیا، لیکن منافقت ہے۔ اوئے ہوئے، وہ نفاق نہ لا الہ الا اللہ سے گیا، منافقت نہ محمد رسول اللہ سے گئی۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابیو، لا الہ الا اللہ سے تو شرک گیا، محمد رسول اللہ سے کفر گیا، لیکن نفاق ہے، منافقت ہے۔ اگر منافقت کو ملیا میٹ کرنا چاہتے ہو، منافقت کو سمندر کے سپرد کرنا چاہتے ہو، تو جو تیسری کمپلسری گواہی ہے، حتمی گواہی ہے، فیصلہ کن گواہی ہے، تیسری گواہی علی ولی اللہ کی بھی دینی پڑے گی۔ بڑی خاص بات سمجھانے لگا ہوں، اب میں کلمہ سیدھا کرتا ہوں۔ 3 گواہیاں لی حضور نے، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ۔ بڑی خاص بات سمجھانے لگا ہوں، یہ روایتیں میرے موبائل میں پڑی ہیں، جملہ سننا ہے آپ نے۔ جب صحابہ نے علی ولی اللہ کی گواہی دے دی نا، امام جلال الدین سیوطی کی دور منصور پڑھو، اہل سنت کی 25 کتابیں دے رہا ہوں۔ جب علی ولی اللہ کی گواہی دے دی صحابہ نے، جبریل امین آگے حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ، اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، اللہ کا قرآن لے کے آیا ہوں، اللہ کا امر لے کے آیا ہوں۔ بڑی خاص بات توجہ میری طرف رکھیے گا۔ کیا؟ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کا آرڈر لے کے اللہ نے کہا ہے، اے حبیب مکرم، جس نے علی ولی اللہ کی گواہی دے دی ہے نا، اب اس کو اللہ کا یہ پیغام پڑھ کے سنا دیں۔ مولا کیا فرمایا؟ الیوم اکملت لکم دینکم۔ اوئے ہوئے ہوئے، آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ مولوی گولی نہ چلا، فتوے نہ لگا، بم دھماکے نہ کر، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچا ہے دلیل لے کے آ، ایویڈنس لے کے آ، برہان لے کے آ۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ جو دین مکمل ہوا ہے یہ لا الہ الا اللہ سے مکمل ہوا ہے؟ بولو یار، محمد رسول اللہ سے؟ کس سے ہوا ہے؟ علی ولی اللہ سے۔ بولیں، جب علی ولی اللہ کی گواہی دی تو یہ آخری آیت ہے قرآن کی، اب یہاں نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، جو سادات بیٹھے ہیں ان کے قدم چوم کے۔ دین کہتے ہیں کل کو، دین ہے ٹوٹیلٹی یار۔ اللہ نے یہ نہیں کہا مذہب مکمل ہو گیا، کیا مکمل ہو گیا؟ دین۔
اگر اللہ مذہب کی بات کرتا تو پھر حنفیوں کی کر لیتا، یا حنابلہ کی کرتا، شوافے کی کرتا، یا جعفریوں کی کر لیتا، مالکیوں کی کر لیتا، یار کسی ایک مذہب کی کرتا۔ اللہ نے بات کی دین کی، دین ہے کل، باقی نماز بھی دین کے اندر، کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھے یہ بھی دین کے اندر، کوئی کھلے چھوڑے یہ بھی دین کے اندر، کوئی رفع یدین کرے دین کے اندر، کوئی آمین بالجہر کہے دین کے اندر، صدقہ دین کے اندر، خیرات دین کے اندر، نماز دین کے اندر، روزہ دین کے اندر، حج دین کے اندر، عمرہ دین کے اندر، اخلاق دین کے اندر، کردار دین کے اندر، یہ سارا کچھ ہے دین کے اندر۔ دین کہتے ہیں کل کو، یہ کل وہ نہیں جو مولوی صاحب پڑھتے ہیں، یہ کل ہے کاف کتاب والا، نہیں سمجھ رہے، اور ٹوٹیلٹی یار، سارا کچھ دین کے اندر ہے۔ ہاتھ جوڑ رہا ہوں، سادات کے قدم چوم رہا ہوں، دین کہتے ہیں کل کو۔ ایک جملہ دینے لگا ہوں، مولوی جی یہ جو کل ہے نا، یہ کل علی ولی اللہ کا محتاج ہے، تو جوز پہ لڑتا ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، اور سادہ کرتا ہوں، اور سادہ کرتا ہوں، حضرات اللہ کے قرآن مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق اللہ کا دین علی کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ مولوی جب دین مکمل نہیں ہوتا تو بتا پھر علی کے بغیر نمازیں کیسے مکمل ہوں گی، روزے کیسے مکمل ہوں گے، درود کیسے مکمل ہوگا، اذانیں کیسے مکمل ہوں گی، جنازے کیسے مکمل ہوں گے، اسلام کیسے مکمل ہوگا، کلمہ کیسے مکمل ہوگا، ایمان کیسے مکمل ہوگا۔ اگر تیری نماز میں علی نہیں، میں ٹکرائیاں نماز کوئی نہیں۔ اگر تیرے روزے میں علی نہیں، میں پوکھی کٹیا روزہ کوئی نہیں۔ اگر تیرے حج میں علی نہیں، تیرے نصیب کے چکر ہیں، طواف نہیں۔ اچھا ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہہ دے میں جاؤں، عبادتوں کا صلہ ہرگز نہیں ملتا، اور خدا کے بندو سنو غور سے، خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتا اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت۔ علامہ یاسین قاضی صاحب اگلے سال بھی پڑھن دے انشاءاللہ بشرط زندگی۔ اچھا بات سنیں میری، بڑی خاص بات سمجھانا، ہو سکتا ہے میں ادھر سے نکل کے جاؤں، پیچھے کوئی بندہ آپ کو پکڑ لے، مولوی صاحب علامہ صاحب اپنے ذوق میں کہہ گئے اگر نماز میں علی نہیں تو ٹک رہی ہیں، روزے میں علی نہیں تو پوکھی کٹی ہے، حج میں علی نہیں تو پینڈائی ہے، اے کوئی دلیل نہیں۔ میں ایسا ایٹم بم گراتا ہوں تیری نسلیں لگ جائیں گی، تجھ سے ایٹم بم ہلے گئی نہیں، یہ کیٹو پہاڑ گرا دیتا ہوں۔ آؤ میری طرف، حدیث پڑھنے لگا ہوں کوئی 200 اہل سنت کی کتابوں سے۔ ایک آپ سے ایک مسئلہ پوچھتا ہوں، یہ جو ہمارا معاشرہ ہے، ہماری سوسائٹی، ہمارے ہاں اگر کوئی بندہ فجر کو فوت ہو جائے نا، فجر کے وقت، تو ہم کہتے ہیں بندہ بہت نیک تھا، فجر کا وقت لیا، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی جمعے کے دن مر جائے، ہم کہتے ہیں بندہ نیک تھا بھائی، ہاں دن چنگا آیا۔ اگر کوئی ماہ رمضان میں مر جائے، کہتے ہیں یار پکا جنتی، وہ جہنم کے دروازے جو بند ہے۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ میں نے حدیث مصطفیٰ آپ کو پڑھ کے سنانی ہے، بلکہ دکھانی ہے، کوئی دیکھنا چاہے۔ فیصلہ میں نے نہیں آپ پہ چھوڑنا ہے، میں حدیث پڑھوں گا، فیصلہ ادھر نہیں کرنا تو گھر جا کے آرام سے لیٹ کے کیجئے گا کہ کہاں فجر کا وقت، کہاں جمعے کا دن، کہاں ماہ رمضان، اور کہاں مقام ابراہیم۔ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، حضور ماتے ایک بندہ مقام ابراہیم پہ کھڑا ہے، کھڑا نہیں نماز پڑھ رہا ہے، نماز بھی نہیں پڑھ رہا، صرف روزے سے بھی ہے، نہیں سمجھے؟ وہ یارو تینوں ہی باتیں آئیں کہ نہیں، نماز بھی، روزہ بھی تے حج بھی، ادھر ہی مر گیا۔ میں حدیث دے رہا ہوں یار، یہ میرے موبائل میں پڑھی ہیں، اے کوڑا تے اے میدان، گھر جا کے نہیں کہنا دیکھ لینا، ایتھے ہی میدان چے یہ حیدری کھڑا ہے، میں کمرے والا نہیں، مرنے سے پہلے مسلمان کر لے گا، اور
کمرے کی فضا اور ہے، میدان کی فضا اور۔ ہم تو میدان والے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اگر کسی کا نام ہو تو غصہ نہ کیجئے گا، میں بات سمجھانے کے لیے نام لے رہا ہوں۔ اللہ بھی قرآن میں کہتا ہے میں اپنی مخلوق کو جب کوئی بات سمجھانا چاہتا ہوں نا تو مثال دے کے سمجھاتا ہوں، چاہے مچھر کی کیوں نہ دینی پڑے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے فرض کریں محمد بشیر اور محمد نذیر وہ گئے حج کرنے، ٹھیک ہے نا؟ اب حج کرنے گئے، وہ مقام ابراہیم پہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز پڑھتے پڑھتے شاہ جی نماز بھی پڑھ رہے تھے، روزے سے بھی تھے، نہیں سمجھ رہے، نماز بھی پڑھ رہے روزے میں بھی، کھڑے کدھر ہیں؟ مقام ابراہیم پہ، وہ غلاف دے سامنے۔ نماز پڑھتے پڑھتے ادھر فوت ہو گئے، ادھر لو جی پاکستان کال آ گئی تھالیا میں، محمد بشیر اور محمد نذیر نماز پڑھتے پڑھتے روزے کی حالت میں مقام ابراہیم پہ فوت ہو گئے، پاکستان کال آ گئی، لو جی چار جمعے پڑھا دینے نے مولوی نے بشیر تے نذیر دی شان تے۔ نہیں سمجھے میری بات، غلط کہہ رہا ہوں، وہ غلط کہہ رہا ہوں۔ اس نے کہنا سبحان اللہ کیا شان پائی ہے، سبحان اللہ اللہ کے گھر موت آئی ہے، سبحان اللہ نماز پڑھتے موت آئی ہے، سبحان اللہ کعبے کا غلاف چومتے موت آئی ہے۔ غلط کہہ رہا ہوں۔ اب حدیث مصطفیٰ سنو اور سوچئے گا ضرور۔ امام حاکم کی المستدرک پڑھنے لگا ہوں۔ حضرات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من سعید بین رکن والمقام فصلی وصام ثم مات وہو مبغض لأہل بیت محمد دخل النار۔ اوے علی ولی اللہ کے منکرو، کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو، آنکھوں سے حسد بغض اناد کینہ عداوت کے پردے ہٹا کے سنو۔ میرے آقا فرماتے ایک بندہ مقام ابراہیم پہ کھڑا ہے، صرف کھڑا ہی نہیں نماز پڑھ رہا ہے، روزے کی حالت میں نماز پڑھتے پڑھتے مر گیا، لیکن جب مرنے لگا دل میں علی کا بغض تھا، علی کا ذکر سن کے چہرے پہ خوشی نہیں آتی تھی، سینے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی تھی، مسرت نہیں ظاہر ہوتی تھی۔ ادھر مرا، فرشتوں نے اٹھایا، گمایا، جہنم میں پھینک دیا۔ اوئے ہوئے ہوئے یار میں حدیث دے رہا ہوں۔ اب آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں، وہ جو بندہ مرا ہے اس کے پاس نماز نہیں تھی؟ بولو یار، روزہ حج، نماز بھی تھی اس کے پاس، روزہ بھی حج بھی، ایک ہی چیز نہیں تھی نا؟ اوئے ہوئے یار حب علی نہیں تھی، نہ نماز کام آئی، نہ روزہ نہ حج۔ میں نماز روزے کا انکار نہیں کر رہا، مولوی صاحب کہیں علامہ صاحب کہیں نماز دی لوڑ ہی کوئی نہیں، او بھائی میں کہتا ہوں نماز کام کی ہے، روزہ کام کا، حج کام کے، عمرے کام کے، لیکن کام کے تب بنتے جس بسم علی آتا ہے۔ یہ کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کام دے ہی نہیں، بڑے کام کے۔ میں اب مثال کے ذریعے بات سمجھا دیتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ بولو۔ ابھی آپ کے سامنے اس میں سے میں نے پانی پیا ہے، پینے والی چیز اندر کا پانی تھا کہ گلاس؟ اب یہ خالی ہے، اب میں پانی کا انتظار کر رہا ہوں، خالی گلاس کو پی سکتا ہوں؟ بولو یار، پینے والی چیز اندر کا پانی ہوگا یا دودھ ہوگا یا کوئی مشروب ہوگا؟ تو یہ کیا ہے پھر؟ یہ ہے برتن۔ کیا ہے؟ بولو۔ آپ چائے پیتے ہیں کپ میں ڈال کے، پینے والی چیز اندر کی چائے ہے کہ کپ؟ چائے، تو کپ برتن ہے۔ چاول کھاتے ہیں آپ پلیٹ میں ڈال کے، کھانے والی چیز چاول ہے کہ پلیٹ؟ چاول۔ پلیٹ کیا ہے؟ برتن۔ سالن لیتے ہیں آپ باؤل میں لیتے ہیں، پیالی میں لیتے ہیں، کھانے والی چیز اندر کا سالن ہے، پیالہ نہیں۔ ڈونگے سے لیتے ہیں، کھانے والی چیز اندر کا سالن ہے، ڈونگا نہیں۔ کیلا کھاتے ہیں چھلکا اتار کے، اندر سے گودا کھاتے ہیں، کھانے والا گودا ہے کہ چھلکا؟ اخروٹ کھاتے ہیں، بادام کھاتے ہیں، اندر سے مغز کھاتے ہیں۔ توجہ میرے تو رکھو، جس کا ہاضمہ خراب ہو ادھر ہی کھڑا ہو جائے، انبار لگا دوں گا قرآن و حدیث کے ادھر ہی۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قیام، رکوع، سجود، یہ ہیں برتن، یہ ہیں۔ ان کے اندر محمد اور آل محمد کی محبت رکھ کے خدا کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے۔ مولوی جی گلاس ہو
پانی نہ ہو، گلاس ہو، دودھ نہ ہو، پلیٹ ہو، چاول نہ ہو، ڈونگا ہو، سالن نہ ہو، نہ خالی گلاس کسی کام کا، نہ خالی پلیٹ کسی کام کی، نہ خالی ڈونگا کسی کام کا، اور نماز ہو علی کی محبت نہ ہو، روزہ ہو علی کا ادب نہ ہو، حج ہو علی کی تعظیم نہ ہو. اگر ان اعمال سے علی نکل جائے تو یہ اعمال خالی برتن بن جاتے ہیں، اور خالی پانڈے کسے کام دے نہیں ہوندے. اس کے پاس اعمال تھے، حب علی نہیں تھی. نہ نماز کام آئی، نہ روزہ کام آیا، نہ حج. اس بندے کو یاد رکھے. اب دوسرا بندہ پیش کرتا ہوں. میرے آقا فرماتے ایک بندہ اپنے گھر میں اپنے بستر پہ پڑا پڑا مر گیا. نہیں سمجھے؟ وہ مقام ابراہیم پہ نہیں یار، امام بارگاہ میں بھی نہیں، مسجد میں بھی نہیں، مسجد غوثیہ میں بھی نہیں، رضویہ میں بھی نہیں. اپنے گھر میں بستر پہ پڑا پڑا مر گیا. بیماری سے مر گیا یار، طبعی موت مر گیا، روٹین سے مر گیا. حضور فرماتے لیکن جب مرنے لگا دل میں بھی علی تھا، زبان پہ بھی علی. حضرات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا. میرے آقا فرماتے ادھر کوئی علی علی کرتا مرا، ادھر مرا فرشتوں نے اٹھایا شہیدوں کی صف میں کھڑا کر دیا. یارو نہ اس نے ہتھیار اٹھائے، نہ ویپن اٹھائے، نہ وہ قتال کرنے کے لیے گیا، نہ جنگ کرنے کے لیے گیا، نہ اپنا خون بہایا، نہ دشمن کا بہایا. علی علی کرتا مر گیا. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ یہ جتنی بھی عبادات ہیں ان میں علی آئے تو قبول ہوتی ہیں. لوگ پوچھتے رہتے ہیں اہل بیت کا اور صحابہ کا فرق کیا ہے. فرق تو بڑے ہے، ایک ہی سمجھاتا ہوں. کوئی شیعہ ہو، کوئی سنی ہو، کوئی دیوبند ہو، کوئی اہل حدیث ہو، نماز تو پڑھتا ہی ہے نا، چاہے ہاتھ باندھ کے پڑھے چاہے کھلے چھوڑ کے پڑھے. اس کی بات نہیں کر رہا. ہر بندہ درود پڑھتا ہے. نہیں سمجھ رہے؟ میں مولوی صاحب کو کہتا ہوں نماز پڑھے تو درود پڑھنا. اللہم صلی علی محمد و علی اصحاب محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی اصحاب ابراہیم. وہ پڑھو یار، کی ہو گیا جی؟ وہ کہیں گے نہیں 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 اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. ہاتھ جوڑ رہا ہوں. اگر کوئی بندہ نماز میں اس طرح پڑھے اللہم صلی علی محمد و علی اصحاب محمد، اس طرح پڑھ دے، نماز ہوگی؟ حضرات صحابہ اور اہل بیت میں فرق یہ ہے حضرت جی، اگر تو آل محمد پر درود نہ پڑھے تیری نماز ہوتی نہیں، اور صحابہ پہ پڑھ دے پڑھی ہوئی بھی رہتی نہیں. ہوئے 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 ہوئے. وہ یارو فتوے نہ لگائے کوئی. اوے من لے درود والے ہور نہیں تے پڑھن والے ہور نہیں. اچھا آپ ایک کام کریں نا، ذرا درود تو پڑھیں. یارو میری بات سنیں، آپ لوگوں کا مہمان ہوں، اتنی دور سے چل کے آئے ہوں، آپ میری بات ہی نہیں مان رہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں درود پڑھے، آپ اللہ کو کہہ رہے تو پڑھ. نہیں سمجھ رہے میری بات. یاد رہا درود پڑھے، درود پڑھیں. یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں شاہ جی، یہ زیادتی کر رہے ہیں آپ. یارو میں آپ کا مہمان ہوں، آپ کو کہہ رہا ہوں درود پڑھے، آپ کہہ رہے ہیں تو پڑھ. اللہم اے ہمارے اللہ صلی علی محمد، تو پڑھ درود محمد پر اور آل محمد پر. وہ جاگو یار، تو پڑھ تو پڑھ. مولا بات عقل کے کھانے میں فٹ ہی نہیں ہو رہی. میں نے نماز پڑھی، میں نمازی. نہیں سمجھے یار، میں نمازی. میں نے روزہ رکھا، میں صائم، میں روزہ دار. میں حج کرنے کے لیے گیا، میں حاجی صاحب. میں نے سخاوت کی، میں سخی. میں نے عبادت کی، میں عابد. میں نے زہد اختیار کیا، میں زاہد. بولو یار. میں نے عدل کیا، میں عادل. مولا ہر عبادت میں تھا.
جب محمد اور آل محمد پہ درود پڑھنے کا وقت آیا تو نے کہا تو نکل. نہیں سمجھ رہے؟ یعنی محمد اور آل محمد کے درود میں اللہ نے کسی کو فاعل ہی نہیں رکھا، اس لیے درود ہے قطعی القبول. نہیں سمجھے؟ کوئی عبادت ایسی نہیں جس کی آپ کے پاس کوئی گارنٹی دلیل ہو کہ یہ عبادت اللہ نے قبول کر لی، کہ میں نے نماز پڑھی اللہ نے قبول کر لی. فویل للمصلین، اللہ قرآن میں کہتا ہے بے شمار نمازی ایسے ہیں، ریا آ گئی نمازیوں کے لیے ہلاکت. بے شمار روزہ دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک اور پیاس سے کچھ حاصل ہی نہیں ہوتا. کسی عبادت کی گارنٹی نہیں. یہ درود کی کیوں گارنٹی ہے؟ اللہ کہتا ہے درود چور پڑھے اس کا بھی قبول، ڈاکو پڑھے اس کا بھی قبول، مفتی صاحب پڑھے اس کا بھی قبول، کوئی جاہل پڑھے اس کا بھی قبول. درود ہے قطعی القبول. پتہ کیوں؟ عبادت رد ہوتی ہے، ریجیکٹ ہوتی ہے فاعل کی وجہ سے. نہیں سمجھے؟ فرض کیتا ہے میں نماز پڑھنا پہ، توجہ میری طرف، میں پڑھ رہا ہوں. اب اگر اللہ نے نماز میری قبول کرنی ہے نا یا رد کرنی ہے میری وجہ سے. نہیں سمجھے یار؟ وہ میری وجہ سے یا قبول کرے گا یا رد کرے گا. کوئی حج کرنے کے لیے جائے گا حاجی صاحب کی وجہ سے یا قبول کرے گا یا رد. کوئی روزہ رکھے گا صائم کی وجہ سے یا اللہ قبول کرے گا یا رد. تو درود میں چونکہ زید بکر ہے ہی نہیں، درود مولا تو ہمیں کیوں نکال رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا درود پڑھنا ہے محمد اور آل محمد پہ. تم پڑھو گے. ذرا اپنا گریبان تو دیکھو، اپنی زبان تو دیکھو، اپنی حیثیت تو دیکھو. تم پڑھو گے. مولا پڑھنا تو ہم نے، فرمایا تم نہیں پڑھ سکتے ڈائریکٹ، جب پڑھنا ہو تو مجھے کہا کرو. میں محمد اور آل محمد کے مقام اور مرتبے کے مطابق میں اللہ پڑھوں گا. جو سادات بیٹھے ہوئے نا ان کے میں قدم چوم کے جملہ دینے لگا ہوں. مولوی حسد نہ کر، جواب دے. جو اللہ محمد اور آل محمد پر کسی ایرے گیرے کسی نتھو خیرے کو ڈائریکٹ درود پڑھنے نہیں دیتا تو وہی اللہ محمد اور آل محمد کے درود میں کسی زید بکر کو شامل کیسے کرنے دے گا؟ اوہ درود ہے ہی محمد اور آل محمد پہ ہے. ذرا پڑھیں درود. اچھا یہاں تک میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ علی ولی اللہ کی ناگزیریت یہ ہے. لیکن ہوا بھی شروع ہو گئی. علی ولی اللہ کی ناگزیریت یہ ہے کہ علی ولی اللہ کے بغیر، یہ بچوں سے میں خطاب نہیں کر رہا، نہ محمد رسول اللہ قبول ہے نہ لا الہ الا اللہ قبول ہے. حضرت جی اگر یہی کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، محمد رسول اللہ ہو، علی ولی اللہ ہو، اہل سنت کی 70 کتابوں سے یہی کلمہ جنت کے دروازے پہ لکھا دکھا دوں مولوی تو مان لے گا. ہوئے اگر یہی کلمہ اللہ کے عرش پہ لکھا دکھا دوں تو مان لے گا. اگر یہی کلمہ جنت کے پتے پتے پہ لکھا دکھا دوں تو مان لے گا. بلکہ اگر کتب حدیث کو پڑھ کے دیکھیں، کتب تفاسیر کو پڑھ کے دیکھیں، لا الہ الا اللہ کی تو لڑائی نہیں تھی. وہ یارو محمد رسول اللہ کی تو لڑائی نہیں تھی. لڑائی تب تھی علی ولی اللہ کی تھی تے پیڑا آج بھی علی ولی اللہ دیے گئے. اسی لیے میرے اور آپ کے پیارے آقا نے دین کو جوڑے ہی علی ولی اللہ کے ساتھ. گالی مک گئی یار. جیسے اگر قرآن پڑھے، آپ قرآن پڑھیں 40 کے قریب، کتنی 40 کے قریب قرآن کی آیات ایسی ہیں، وقت نہیں ورنہ میں 40 ہی پڑھ دوں، جس میں اللہ نے حکم دیا اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. 40 میں کہا اللہ کی رسول کی، 20 میں کہا صرف رسول کی اطاعت کرو. نہیں سمجھے؟ پہلے دونوں کی کہا اللہ کی کرو رسول کی کرو، دونوں کی. پھر 20 میں کہا رسول کی کرو، اپنا نام سکپ کر دیا. الحم سے والناس تک پورا قرآن کھول کے پڑھ لو.
کسی ایک آیت میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صرف اللہ کی اطاعت کرو. نہیں سمجھے بات؟ نہیں سمجھے؟ میں سمجھاتا ہوں. یعنی اللہ نے یا تو کہا کہ دونوں کی کرو، دو کی نہیں نہ کر سکتے، تمہاری کیپیسٹی اتنی نہیں. اگر ایک کی کرنا چاہتے ہو تو پھر میرے محمد کی کرو. مولا تو نے کسی ایک آیت میں یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ اللہ کی کرو؟ اللہ نے کہا اگر کہہ دیتے نا اللہ کی کرو تو یار لوگ تھے ہر وقت موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، کہیں کوئی کمی، کوئی ڈھیل، کوئی لچک ملے، کوئی رعایت ملے کہ نبی کے بغیر بھی گزارا ہو جائے گا. وہ تو اسی کام میں لگے رہتے. فرمایا نہیں حضرات، یا اللہ رسول کی کرو، اللہ رسول کی نہیں کر سکتے اکٹھی، ایک ہی کرنا چاہتے ہو تو پھر اللہ کی اطاعت نہیں محمد کی اطاعت کرو. اور بات اگلی بڑی خاص ہے، آپ کا گرم موسم میں بھی سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا. 40 مقامات پہ اللہ نے اطاعت کا حکم دیا ہے. فرمایا محمد کی کر لو، میں یوتی رسول فقد اطاع اللہ، سورہ نساء آیت نمبر 80. فرمایا نہیں میری ضرورت نہیں، محمد کی کر لو، میری بھی ہو گئی، میری کوئی الگ سے اطاعت نہیں. اسی طرح اہل سنت کی 200 کتابیں دیتا ہوں تمہیں، کسی نے علی کا مقام بتایا ہی نہیں. انہوں نے سمجھا کہ شاید علی ولی اللہ شیعہ کا کام ہے. اللہ کی عزت کی قسم کھا کہتا ہوں کوئی بندہ کھڑا ہو جائے علی ولی اللہ کو چھوڑ کے مجھے اپنا مسلمان تو ہونا ثابت کر دے. آپ نے اس کو شیعت کے کھاتے میں ڈال دیا. امام حاکم کی مستدرک پڑھو، 4617 حدیث کا نمبر ابھی کھولیں، اور امام حاکم لکھتے ہیں ھذا حدیث صحیح علی شرط شیخین، یہ حدیث بخاری مسلم کی شرائط پہ حدیث صحیح. امام ذہبی جیسا ناسبی بندہ جو حدیث کو پرکھتا ہے، اہل سنت میں سب سے بڑا پرکھنے والا بندہ ہے، وہ بھی کہتا ہے ھذا حدیث صحیح، حدیث صحیح. کسی ایک امام اسماء اور رجال نے اس حدیث کے اوپر جرا نہیں کی. کوئی بندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا، وہ کوئی بھی ہو، دیوبند، اہل حدیث، بریلوی، جو کہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. جو ضعیف کہے میرے سامنے لے کے آؤ، حدیث متواترہ بھی، حدیث مشہورہ بھی. حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں، بڑی خاص بات دینے لگا ہوں. حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں سارے صحابہ ایسے ہم بیٹھے ہوئے، مسجد نبوی کا صحن تھا، سارے کلہم اجمعون، حضرت ابوبکر سے لے کے حضرت بلال تک سارے بیٹھے ہوئے. حضور ممبر کے اوپر کھڑے ہوئے. میں اہل سنت کی 15 کتابیں دے رہا ہوں، کو کس سے نہیں سنا رہا. حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں آگے بیٹھا ہوں تو فرنٹ پہ، حضور ممبر کے اوپر کھڑے ہوئے. فرمایا تال یا علی ابن ابی طالب، علی درا اپنے ساتھ ممبر کے اوپر کھڑا کیا. ایک غدیر دا ممبر نہیں جے. میں ایک جملہ نہ کہوں، یہ صرف مولا علی اور علی کی اولاد کا ہی شرف ہے. کہیں علی سین کعبہ میں پاک محمد کے پاک کندھوں کے اوپر نظر آتے ہیں، کہیں مسجد نبوی کے ممبر کے اوپر نظر آتے ہیں، کہیں غدیر کے ممبر پہ نظر آتے ہیں، اور کہیں حسنین کریمین پاک محمد کے پاک کندھوں کے اوپر نظر آتے ہیں. یہ شرف کائنات میں کسی اور کو نہیں ملا. اب حضرت ابو ذر کہتے ہیں ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے، حضور کھڑے ہوئے، علی علیہ السلام کو ساتھ کھڑا کر کے علی کا ہاتھ پکڑا، چہرہ ہماری طرف کیا، یعنی میری اور آپ کی طرف، اور صحابہ کی طرف یا کی ہو گیا. جو سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے ایسے حضور نے علی علیہ السلام کا ہاتھ نہیں چھوڑا. یہ حدیث موبائل میں پڑھی ہے. چہرہ صحابہ کی طرف کر کے حضرت ابو ذر کہتے ہیں حضور نے خطبہ دیا. وہ خطبہ سناؤں آپ کو، ہاتھ نہیں چھوڑا. میرے آقا نے فرمایا حضرات یا ایھا الناس من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی، میرا حکم مانا، آرڈر مانا، اس نے اللہ کا حکم مان لیا. وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهُ، جس نے محمد کی نافرمانی کی، محمد کی معصیت کی، اس نے اللہ کی نافرمانی کی. لو جی یہ مولوی صاحب یہاں تک تو آپ کو سناتے رہتے ہیں، پتہ نہیں آگے کیوں نہیں پڑھتے مرتے، ادھوری بات کیوں کرتے ہیں. میں سناتا ہوں پوری بات. آگے حضرت ابو ذر کہتے ہیں حضور نے فرمایا حضرات من اطاع علی فقد اطاعنی ومن عصا علی فقد عصانی. میرے آقا نے وہ جو 40 آیات میں اللہ نے حکم دیا، میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے علی کی اطاعت کی اس نے محمد کی اطاعت کی، جس نے علی کی نافرمانی کی اس نے محمد کی نافرمانی کی. اب ترتیب دیکھیں قرآن سے، اللہ اطاعت بیان کر رہا ہے تو ترتیب کیا بیان کر رہا ہے؟ اللہ، نبی تے علی،
نہیں سمجھ رہے یار. کسی کو 80 کے قریب میں نے قرآن سے آیتیں پڑھی ہوئی, میری ایک کتاب ہے اس کے اوپر, اس کا ٹائٹل ہی یہ اللہ نبی تے علی. نہیں سمجھ رہے. اللہ اطاعت کی بات کر رہا ہے قرآن میں, ترتیب دیکھو اللہ کی, اللہ نبی تے علی. ایمان کی بات کی, اللہ نبی تے علی. دیدار کی بات کی, اللہ نبی تے علی. رضا کی بات کی, اللہ نبی تے علی. بیعت کی بات کی, اللہ نبی تے علی. اطاعت کی بات کی, اللہ نبی تے علی. اتباع کی بات کی, اللہ نبی تے علی. اذان کی بات کی, اللہ نبی تے علی. نعمت کی بات کی, اللہ نبی تے علی. کاملیت کی بات کی, اللہ نبی تے علی. ایمان کی بات کی, اللہ نبی تے علی. انکار کی بات کی, اللہ نبی تے علی. مولوی ہم اللہ کی قرآنی ترتیب کو مانے کہ تیری میڈ ان بریلی کی ترتیب کو مانے؟ اللہ تو ترتیب یہ بیان کر رہے ہیں, اللہ نبی تے علی. تو اسی طرح جیسے ترتیب ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ, تو علی ولی اللہ تو آغاز ہے مولوی جی. نہیں سمجھ رہے. کسی کو محمد رسول اللہ کے جانا ہے نا, تو محمد رسول اللہ پر چھلانگ لگا کے نہیں جا سکتا, علی ولی اللہ پہ آنا ہوگا. یہاں آئیں گے پھر وہ محمد رسول اللہ تک پہنچے گا, محمد رسول اللہ تک پہنچے گا تو وہ لا الہ الا اللہ تک پہنچا دیں گے. اس لیے میرے دوستوں, میرے بزرگوں, یہ تینوں جو گواہیاں ہیں, اللہ کی عزت کی قسم میں کھا کے کہہ رہا ہوں, ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, اللہ دا واسطہ جو میرے سنی بھائیوں, شیعہ کی ضد میں ایمان کا بیڑا غرق نہ کرو. قبر میں حشر میں کوئی ملا ملوانا آپ کے کام نہیں آئے گا. قبر کی پہلی شام پتہ چلے گا علی ولی اللہ کون تھے. اس لیے اس دل میں, اس قلب میں, اس فواد میں علی کی محبت لے آؤ. اور یہی صحابہ کا عمل تھا. آپ جامع ترمذی کھول کے دیکھ لیں, ابو سعید خدری کہتے ہیں, حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں, ام المومنین حضرت ام سلمہ کہتی ہیں, وہ کہتے ہیں جب ہم نے مومن کی پہچان کرنی ہوتی نا کہ یہ مومن ہے کہ منافق, وہ کہتے ہیں ہمارے پاس فارمولہ ہی بڑا کمال کا تھا. نہیں سمجھ رہے. وہ میں حدیثیں سنا رہا ہوں کہ کس سے سنا رہا ہوں یار, اہل سنت کی کتابیں. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس فارمولہ بڑا جدید تھا, ایسے پتہ کر لیتے تھے کہ مومن ہے کہ منافق. اے حضور کے صحابہ داڑھی سے پتہ کرتے تھے کہ داڑھی ٹھیک ہے لہذا مومن ہے, نماز سے پتہ کرتے تھے, روزوں سے, حج سے, عمرے سے, تراویح سے, صدقہ سے, خیرات سے, زکوٰۃ سے. وہ کہتے ہیں اس سے نہیں پتہ چلتا ایمان کا. متن پڑھوں, وہ کہتے ہیں انا کنا لنعرف المنافقین نحن معاشر انصار ببغضہم علی ابن ابی طالب. خدا کی قسم گل ہی مک گئی. ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے جن کو علی نظر نہیں آتا. وہ اندھے ہو چکے ہیں, ان کو قرآن میں علی نظر نہیں آ رہا, اس لیے نظر نہیں آ رہا. آپ نے کبھی حکمت دیکھی ہے کہ قرآن میں 1000 سے زیادہ آیتیں تو میں نے علی کی شان میں جمع کی ہیں. یہ کہتے ہیں علی کا نام کیوں نہیں لکھا, حالانکہ علی لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کھل کے علی کا نام کیوں نہیں لکھا. میں نے کہا یہ بھی اللہ کی حکمت ہے. اگر اللہ کھل کے علی کا نام لکھ دیتا تو تساں کہنا ہی قرآن بھی شیعہ دا ہے. میں ایک جملہ سمجھانے لگا ہوں. صحابہ کہتے تھے جس کا پتہ کرنا ہوتا نا کہ مومن ہے کہ منافق, تم بھی صحابہ کی سنت پہ عمل کیا کرو. مجھے پتہ ہے آپ سارے مومن بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن میں بھی صحابہ کی سنت ادا کرنے لگا ہوں. میں بھی کرنے لگا ہوں. وہ کہتے ہیں جب ہم نے پتہ کرنا ہوتا کہ بندہ کس گھر کا ہے, تیتر ہے کہ بٹیر, مومن ہے کہ منافق, وہ کہتے ہیں ہمارے پاس فارمولہ ہی بڑا کمال کا تھا. 2 + 2 4 کی طرح بڑا جدید فارمولہ, ایسا لٹمس پیپر تھا ہمارے پاس. ایسے چیک کرتے تھے. کیا کہتے کرنا کیا ہے, جس کا پتہ کرنا ہوتا اس کے سامنے علی کا ذکر کرتے. اوئے ہوئے یار, علی کے فضائل بیان کرتے, علی کے خصائص بیان کرتے. اگر تو علی کا ذکر سن کے چہرے پہ رونق آ جاتی, چہرے پہ خوشی آ جاتی, سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی, کہتا اور علی علی کر, تو ہم سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے پکا مومن ہے. کہتے اگر علی کے ذکر سے کسی کا چہرے کا رنگ ہی بدل جاتا, مروڑ شروع ہو جاتے. میں ذرا واش روم سے ہو کے آیا, علی کے ذکر سے اسے کچھ اور لوگ یاد آنا شروع ہو جاتے. نہیں سمجھ رہے.
ذکر علی سے اگر مگر کرتا بس نہ نماز دیکھتے، نہ روزہ، نہ زہد، نہ ورع، نہ تقوی، نہ طہارت، نہ یقظہ، نہ بیداری، نہ قیام، نہ رکوع، نہ سجود۔ اگر ذکر علی سے کسی کا سینہ ٹھنڈا نہ ہوتا پکا سرٹیفکیٹ دیتے پکا منافق ہے۔ یارو چلو جی، ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہہ دے، کوئی بندہ پیچھے سے کہہ دے کہ ٹھیک ہے جی حضرت صاحب نے تو صحابہ کی بات کی نا، تو صحابہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، ہمارا جی چاہے مانے، ہمارا جی چاہے نہ مانے۔ چلو صحابہ کی نہ مانو، پاک محمد کی مان لو۔ صحیح مسلم دین لگا، کون سی کتاب بولو؟ صحیح مسلم اہل سنت کی دوسری سب سے بڑی کتاب ہے۔ اگر کوئی بندہ خود کو سنی کہے، صحیح مسلم کو مانے، سنی نہیں رہتا۔ اس میں حدیثیں صحیح ہے، ایسے صحابہ کا جم غفیر، ایسے مسجد نبوی کا صحن، آقا علیہ السلام نے علی علیہ السلام کو بلایا۔ کبھی سوچئے گا حضور ایسا کرتے کیوں تھے؟ حضور تو قیامت تک آنے والی ہر شخصیت کو جانتے ہیں، ہر حالات کو جانتے ہیں نا یار، بولو۔ ایسے جم غفیر ہے، حضور منبر کے اوپر جلوہ فروز ہوئے، علی علیہ السلام کو ساتھ کھڑا کیا، ہاتھ پکڑا، چہرہ صحابہ کی طرف کیا۔ آقا علیہ السلام نے کچھ جملے کہے، سناؤں؟ بولو جی۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے آقا علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کے ایسے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا، علی میں قسم کھاتا ہوں اس کی جس نے جاندار پیدا کیے، میں وعدہ کرتا ہوں سوائے مومن کے تیرے ساتھ محبت کوئی نہیں کرے گا، اور سوائے منافق کے تیرے ساتھ بغض کوئی نہیں رکھے گا۔ آپ مجھے بتائیں، آپ پر مجھے بتائیں مومن کون ہے؟ جو نمازی ہے؟ مومن کون ہے؟ جو حاجی ہے؟ مومن کون ہے؟ جو سخی ہے؟ نہیں، حضور ماتے مومن وہ ہے جس کے دل میں حب علی ہے۔ علی کا ذکر سن کے جس کے سینے میں ٹھنڈ پڑتی ہے، چہرے پہ رونق آتی ہے، خوشی آتی ہے، مسرت آتی ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ میں مومن ہوں۔ عجیب بات ہے، لوگ چوک میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں شیعہ کوئی ٹھیکیدار ہے اہل بیت کے؟ ہم بھی مانتے ہیں اہل بیت کو۔ شاہ جی وہ بھی اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں ہم اہل بیت کو مانتے ہیں جن کو چھٹے امام کا نام بھی نہیں آتا۔ اگر اہل بیت کو مانتے ہو تو پھر ان کو کیوں مانتے ہو جن کو اہل بیت نہیں مانتے؟ اگر اہل بیت کو ماننا ہے، اہل بیت کے دشمنوں سے تعلق کو توڑنا ہوگا، واسطہ ختم کرنا ہوگا۔ یہ درنگی نہیں چلے گی، یہ ڈویلٹی نہیں چلے گی۔ اہل بیت سے بھی محبت کے دعوے، اہل بیت کے دشمنوں کے بھی ترانے۔ درنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا، ایک کوئی پاسا رکھ لے ہیرے، یا کھیڑے یا رانجا۔ یا اہل بیت کے در کے منگتے بن جاؤ، یا اہل بیت کے دشمنوں کے سنگ ہو جاؤ۔ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں، علی کے بغیر گزارا نہیں۔ صحیفہ مومن کا عنوان علی ہے، یہ میری اپنی ربائی ہے، ایک ایک مصرے میں نے ایک ایک حدیث پڑھی ہے۔ صحیفہ مومن کا عنوان علی ہے۔ خیبر میں جو ہے گونجی وہ آذان علی ہے۔ اور میری نہ مان، چل مصطفیٰ کی مان لے، میری نہ مان، چل مصطفیٰ کی مان لے۔ مومن اور منافق کی پہچان علی ہے۔ میں علی علی صبح و شام کرتا ہوں، میں علی علی صبح و شام کرتا ہوں، ہر رنج و غم کو ناکام کرتا ہوں، کر کے ورد علی میں شام و سحر ماں تیری طہارت کو سلام کرتا ہوں۔ زباں کو وضو کراؤ علی علی کر کے، منافقت کو بگاؤ علی علی کر کے۔ اگر مائیں چاہتی ہیں کہ نیک ہو بچے، تم ان کو دودھ پلاؤ علی علی کر کے۔ علی سے بغض بھی ہے اور حج کی خواہش بھی۔ واہ حاجیو، علی سے بغض بھی ہے اور حج کی خواہش بھی۔
عبادتوں کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے. تو جائے ولادت علی سے انکار تو کر، میں دیکھوں تیرا حج کیسے قبول ہوتا ہے. علی تے نبی نے دوویں نور اکو. ملا ونڈیاں پان دی لوڑ کی ہے؟ او سیدھا راہ چھڈ کے بہشت والا راہ جہنم دے جان دی لوڑ کی ہے. او جیڑا علی نو کل ایمان نہیں مندا، رب نو او دے ایمان دی لوڑ کی ہے.